حضرات علماء کرام چودھریان قوم ذمہ داران علاقہ، آج جس فکر کو آپ لے کر بیٹھے ہیں یہ بہت خوش آئند ہے۔ فکر ہوا ہے تو انشاءاللہ بتدریج صحیح عمل بھی ہوگا۔ مفتی صاحب نے ایک حدیث پڑھی تھی، صنفان من امتی اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس العلماء والامراء۔ یہ امت کے دو طبقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ امت کے دو طبقے ہیں کہ اگر ان میں خیر ہوگی تو پوری قوم میں خیر آئے گی، اور ان میں شر ہوگا تو پوری قوم میں شر آئے گی، فساد آئے گا۔ العلماء والامراء، ایک تو دینی ذمہ داران علماء کرام، اور ایک دنیاوی حیثیت کے ذمہ داران منسٹران یا ایم ایل اے صاحبان، چودھری صاحبان، وہ سبھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ان دونوں ہی طبقوں کے اندر بگاڑ ہے۔ ہم علماء بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی تو اسی قوم کے فرد ہیں۔ ہم کو بھی بڑی گاڑی چاہیے، بڑا جہیز چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، اور اسی طرح ہمارے چودھری صاحبان، معاف کیجیے گا، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اس لیے اگر علماء اور چودھری صاحبان ذمہ داران قوم وہ یہ تہیہ کر لیں نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کہ ہم کو سچ مچ اس اسکیم کو، اس نظم کو آگے بڑھانا ہے اور خود عمل کر کے دکھلانا ہے، ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہے، اور پھر اپنے احباب میں، اپنے متعلقین میں، اپنے اعزاء اقارب میں، اپنی قوم میں اس طرح کی کوشش جاری کریں گے تو آپ کی بات کا اثر ہوگا۔ میں صفائی سے عرض کی دیتا ہوں، آزاد محمد صاحب نے بھی ایک یقین دلایا ہے، مولانا مفتی صاحب حسین صاحب نے بھی یقین دلایا ہے۔ میں اپنی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ میں نے تو آنکھ اسی میں کھولی ہے۔ میری شادی ہوئی، نہ کوئی جہیز، نہ کوئی بارات، نہ کوئی لین، نہ کوئی ٹرین، کچھ نہیں۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ 5 ساتھی ہمارے چچا تھے اور ہمارے بھائی تھے، تو ایک بہن ہوئی، یہ 4-5 جو ہے سنگار گئے، بسو گئے اور بس ہوئی، الٹے آئے اور رات شام کو پہنچے، صبح آ گئے، نہ کوئی جہیز، کوئی چیز کا کوئی لین دین کا تصور نہیں۔ اب ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، بیٹوں کی شادی کی ہے، بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، شرائط کے ساتھ کی ہیں۔ جن بیٹوں کی میں نے شادیاں کی ہیں، پہلے شرط لگائی ہے، بھائی ہم سگائی نہیں جانتے، سگائی کسے کہتے ہیں، آپ ہماری باتوں سے مطمئن ہوں گے، ہم آپ کی باتوں سے مطمئن ہوں گے، ہم کہہ دیں گے ہم نے لڑکی آپ کو دے دی، یا آپ کہہ دیں گے اپنی لڑکی آپ کو دے دی، ہم کہہ دیں گے لڑکا آپ کو دے دی، یہی ہوگی بس ہماری آپ کی طے۔ 1 سے لے کر لاکھ تک کوئی لین دین، کچھ نہیں، یہ کوئی تب نہیں ہو۔ آگے آپ چاہیں کہ ہم بارات لے کر آئیں، بارات تو براۃ من اللہ ورسولہ، تو اللہ کے رسول کی بارات، جماعت ہوگی 4-5-6 ہو سکتے ہیں مولویوں کی، اور سیدھے آئیں گے، جنگل میں نہیں ٹھہریں گے، دھوپ میں پڑ رہا ہوں گھنٹہ 2 گھنٹہ، فلاں بوڑھے بلا لو، فلاں بوڑھے بلا لو، بارات لین بلا رہا ہوں، ایک ہے نا سلسلہ، سیدھے آگے بلائے جا رہے ہیں، یہ بلائے نہ جا رہے، جہاں آپ نے بیٹھنے کے انتظام کیا ہو وہاں بیٹھیں گے، اور جو کچھ روکھا سوکھا آپ کھلائیں گے ہم کھا پی لیں گے، اور بچی کو ہماری گاڑی میں بٹھا دیں گے۔ آپ یہ چاہیں گے کہ میں تو اپنی بیٹی کو کچھ چھوٹی موٹی چیز بسا دوں ہوں، بھائی نہ وہ چیز بساتے ہم دے سا، نہ اپنے گاڑی میں رکھ سا، اور نہ وہ لا سا، آگے زندگی پڑی ہے، اپنی بیٹی کو کبھی کچھ بھی لیتے رہی۔ اس طرح کی شرائط کے ساتھ اپنے بیٹوں کی میں نے شادیاں کی ہیں، الحمدللہ اسی طرح پار ہو گئی۔ اب پوتوں کی شادیاں کی ہیں، 3 پوتوں کی، 1 پوتی کی شادی، وہ بھی اسی طرح سے انہی شرائط کے ساتھ، کوئی جہیز نہیں، کوئی لین دین نہیں، کچھ نہیں۔ بھائی کون جس نے بیٹی دے دی اس نے رکھ کیا لیا ہے؟ اپنا جسم کا ٹکڑا جس نے ہمیں دے دیا اس نے کچھ رکھ لیا ہے؟ ہم اس کے چند ٹکوں کو، چند پیسوں کو، گاڑیوں کو، موٹر سائیکل کو کئی دن استعمال کریں گے؟ تو بھائی ہم تو اسی میں آنکھ کھولی ہے اور الحمدللہ اسی پر چل رہے ہیں۔ رہی دوسری بات، بیٹی سے کوئی دور نہیں ہوتا، بیٹی کے جو اصل حق ہے میراث، وہ میراث تو ہم ڈکارے بیٹھے ہیں، کہیں نام اور نشان نہیں ہے، اور ویسے ہم ناک بڑھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہ معلوم کیا کیا جتن کرتے ہیں، ڈیرہ نیلام ہو جانا چاہے عزت رکھنے کے لیے، یہ سب واجبات باتیں ہیں۔ اس لیے
میراث کا ہم کو فکر ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو میراث میں جیسا شریعت نے قرآن نے ان کا حق رکھا ہے وہ حق نے ہم دینے کی فکر کریں. الحمدللہ ہمارے والد صاحب مرحوم حضرت مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہنوں کو بہن کو باقاعدہ پلا کر کے حصہ دیا تھا اور ہم نے بھی اپنی بہنوں کو الحمدللہ ان کا حصہ ان کے حوالے کیا ہے. تو بھائی اس کو رواج دیجیے. پھر شادی میں چاہے آپ تھوڑا سا کچھ بھی خرچ کریں اور وقتاً فوقتاً اپنی بیٹی کچھ بھی دیتے رہیں. اور آج جو گاڑیاں اور 10-5 لاکھ لین دین ہو رہا, ارے بھائی تو پلاٹ خرید کر کے ان کے مکان بنا کے دے دو, بچ جائیں بیچارے. یہ تو ہے عقل مندی کی بات. کوئی پلاٹ خرید کر کے آپ کے پاس فرصت ہے, اللہ کے لیے جن کے پاس فرصت ہے, جن کی جیب میں گنجائش ہے, وہ رحم کرو ان لوگوں پر جن کے بیچاروں کے پاس گنجائش نہیں ہے. وہ قرضوں کے تلے دوار ہو کر کے معلوم کیا کر کچھ رنگ کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنی بچیوں کو نکالتے ہیں. اس لیے ہم کو پوری قوم پر رحم کھاتے ہوئے ہم کو یہ کمیٹی, ایک تو ایک اجتماعی کمیٹی بننی چاہیے اور ایک ہر گاؤں میں الگ ذمہ داران کی, ان میں علماء بھی ہوں, ان میں تھوڑا بھی ہوں, دونوں مل کر نیک نیتی کے ساتھ اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ اسکیم کامیاب ہوگی. یہ 5-6 آئٹم ہیں, ان کو میں ذرا سا پڑھ کے سنا دوں, آپ حضرات ان کے بارے میں فرما دیں گے. شادیوں میں جہیز و دیگر غیر اسلامی رسومات, مانڈھا, بارات, آتش بازی, جوڑا گرائی, جوتا چھپائی, سران وغیرہ سے پرہیز کرنا ایک نمبر ہو گیا. دوسرے, شادیوں میں ناچ گانے اور نشہ اور چیزوں سے پرہیز کرنا اور کروانا. نمبر 3, نکاح میں خون اور دودھ کو بچا کر کہیں بھی مسلم سماج میں حقوق کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کرنا یا کروانا. مہر کے اندر اعتدال کا خیال رکھنا. سماجی برائیوں مثلاً جوا, سٹا, شراب نوشی اور ٹٹلو, کسی طرح کا دھوکہ دے کر ٹھگنا اور کمپیوٹر کے ذریعے فوٹو ایڈٹ کر کے کسی کو بلیک میل کرنا وغیرہ سے بچانا. ہندو مسلم بھائی چارہ پر زور دیتے ہوئے حب الوطنی کو بڑھاوا دینا. بھئی یہ 6 نکاتی پروگرام ہے, آپ سب حضرات کو منظور ہے؟ ایک ہونی چاہیے. اس پر ابھی سے آپ پرچار شروع کریں. اور کمیٹی کب بنائیں گے؟ اجتماعی کمیٹی بننی چاہیے. بعد میں بڑھا دیجیے گا. یہی کمیٹی کے ذمہ داران گاؤں میں تھوڑا سا کوشش کریں گے اور ہر گاؤں میں کمیٹی بنوا کر کے کرائیں, اس کی دیکھ ریکھ کریں. چودھری صاحب کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ بے معنی نہ ہے, صحیح نکلی ہے. دوسری, آگے ابھی اگر کر کے چھوڑ دے گا تو نشستاً گفتاً برخاستاً یہی ہو کر رہ جائے گا. اس لیے آگے کی بھی کوئی سیٹنگ ہونی چاہیے.